أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں ایمان والوں کو حکم ہوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. ایمان والو اللہ کی اپنے اوپر نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرو. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے اہل ایمان، اے اہل ایمان، وعدے پورے کرنا زبانی کلامی نہ ہو بلکہ اس کا ثبوت بھی دینا ہے. کونو قوامین للہ، اللہ کے ہر حکم کے لیے مستعد اور کمر بستہ رہنا ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں میں فلاں کے ساتھ کھڑا ہوں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہے گا ویسے کروں گا، میں اس کے ساتھ ہوں. یہی کیفیت مطلوب ہے. کونو قوامین للہ، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کھڑے ہو جاؤ. فوراً، جلدی جلدی. سست پڑ گئے تو شیطان گرا دے گا، ایسے گرائے گا کہ اٹھ نہ سکو گے. لہذا جب جب اللہ کا حکم ہو اٹھ کھڑے ہو. اللہ جل شانہ حکم فرما رہے، یہ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ سے متعلق. فرمایا جیسے میرے حقوق پورے کرنے کے لیے مستعد ہو، تیار ہو، اٹھ کھڑے ہوتے ہو، ایسے میرے بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں. اس کے لیے بھی ہمہ لمحہ تیار رہو، ہمہ لمحہ تیار رہو. شہداء بالقسط. حقوق العباد میں ایک چیز یہاں ذکر کی جا رہی ہے، جب ضرورت پڑے کسی معاملہ میں تو انصاف پر مبنی، حق پر مبنی گواہی دو. تمہاری گواہی انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں. ان اللہ یحب المقسطین. فرمایا اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. لہذا حق پر مبنی گواہی دو، انصاف والے گواہ بنو. شہداء بالقسط. چاہے تمہاری گواہی اپنوں کے لیے ہو یا اپنوں کے خلاف ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. ہرگز کوئی دشمن، ہرگز کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ اس کے خلاف گواہی دینی ہے. مطلب اگر دشمن بھی ہے تب بھی انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. دشمن کی دشمنی کی وجہ سے جھوٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا کہ دشمن کو پھنسانا ہے اور دشمنی نکالنی ہے تو اب جھوٹی گواہی دے دے، جھوٹوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے. ایسے نہیں. ایمان والا سچا سچوں کے ساتھ، سچ کے ساتھ کھڑا ہو. فرما اعدلو، عدل سے کام لو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی،
عدل اللہ جل شانہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہے، تقوی کے سب سے زیادہ قریب یہ عدل ہے۔ جسے تقوی نصیب ہو گیا اس میں عدل ہوگا، اور جس میں عدل ہوگا یہ اسے تقوی کے بہت قریب لے جائے گا۔ عدل ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ سے ڈر ہوگا تو پھر اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرے گا۔ دنیا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، یہاں انصاف سے کام لے گا، عدل سے کام لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک دن اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے۔ یہی تقوی ہے۔ واتقوا اللہ، پھر حکم ہوا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے حکم پر ہر وقت کھڑے رہو، تیار رہو، اور انصاف کے ساتھ گواہی دو، حق کے ساتھ عدل قائم کرو، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق پورے کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھو بے شک اللہ جل شانہ، بے شک اللہ جل شانہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہیں۔ اللہ جل شانہ کو تمہارے ہر کام کی خبر ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ تمہارے کسی عمل سے غافل ہیں، ہرگز نہیں۔ ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ جل شانہ تم سے وعدہ کرتے ہیں، ایمان والوں سے، اعمال صالحہ والوں سے، کہ اللہ جل شانہ انہیں مغفرت سے نوازیں گے۔ اگر بتقاضۂ بشریت کوئی کوتاہی ہو گئی تو خدا تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے، ایمان و اعمال والوں سے، اور بڑا اجر دیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ کفر پر اڑے رہے، اللہ کا انکار کرتے رہے، اس کے حکموں کا، اس کی آیتوں کا، اللہ کی تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، اولئک اصحاب الجحیم، فرما یہ لوگ دوزخ والے ہیں، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ ایمان و اعمال پر قائم رہنا ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، جنت میں جانا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔